من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بالکل بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اسی نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف واپس کر کے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پس ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں جی، یہاں پر معاد کا ذکر ہے، یعنی مرنے کے بعد کے احوال کا ذکر ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بالکل بے جان تھے۔ رحم مادر میں تخلیق انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 40 دن وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر لوتھڑا جو ہوتا ہے نا اس پر گوشت آ جاتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئی تو 4 مہینوں بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اب اس میں جان آ جاتی ہے۔ تو اس نے پھر وہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ نقل و حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ جو حیض والی نالی ہوتی ہے اس کو ناف کے ساتھ وہ ناڑو لگا دیا، ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی رہتی ہے۔ اس میں جب جان پڑ جاتی ہے، اس کے 5 ماہ تک بچہ پھر بھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، وہاں پر سانس لیتا ہے، خوراک اس کو وہاں پر مل رہی ہوتی ہے۔ دیکھو خدا کی قدرت دیکھیں، نہ کوئی کھڑکی ہے وہاں پر، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کو کوئی انتظام موجود ہے، مگر وہ وہاں پر پل بھی رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں یا روشن دان دروازے بند کر دے تو انسان کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، انسان کا دم نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے کس طرح انتظام فرمایا کہ وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے، سارے انتظامات وہاں اس کے لیے موجود ہیں جو اس کو ضرورت ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا فاحیاکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کیا، جی اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ماں کے پیٹ میں جان ڈالی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں قبر میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان چونکہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تعاد روحہ فی جسدہ، فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، سوالات شروع، ہاں جی، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تو کس دین پر تھا؟ ہاں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر رب کو ماننے والا ہوگا، رب کو ایک مانا ہوگا تو پھر وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ نبی کو مانا ہوگا، نبی کے طریقوں پر چلا ہوگا، اور پیچھے جو رب والا معاملہ تھا رب کے احکامات پر چلا ہوگا، تو تب وہ یہ کہے گا کہ ربی اللہ۔ صرف رب کو ماننا کافی نہیں ہے، رب کے احکامات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو نبیک، من نبیک، نبی کون ہے؟ وہ جواب دے سکے گا کہ جس نے اس نبی کی پیروی کی ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع میں چلتا رہا ہو، تو وہ یہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ جی ہمارا دین ہے دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نیک ہے تو اس کی جو قبر ہے اس میں اس کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، وہ اس آرام اور راحت کو سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بد ہے اس کو سزا ملتی ہے اور وہ سزا کو سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون،
پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی جی، سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب کیا جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے پہلے لوگ جو تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ اچھا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور کیا تھا جی، آسمان سے اللہ نے بارشیں نازل فرمائی، پھل پھول اللہ نے عطا فرمائے، مزید اور انعامات اللہ کی طرف سے دیکھیں۔ هو الذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سارا کا سارا پھر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز یہ تو فائدے کے لیے نہیں ہے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ بعض ایسے ملحدین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سانپ کو کیوں پیدا کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب کہ دیکھا جائے ظاہری طور پر، جب کسی مجلس میں مجمع میں آ جائے تو سارے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہیں، میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کے لیے صرف ایک فائدہ یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے، اژدہے مطلب سانپ، وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لیں اس دنیا کے اندر تو دنیا میں کوئی چیز بھی ہری بھری نہ رہے، سمجھ آئی، خشک ہو جائے، تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں یہاں پہ سانپ آ جاتا ہے تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے مرحلہ۔ تو انسان عبرت اس چیز سے حاصل کر سکتا ہے کہ دیکھے دنیا میں اگر سانپ نہ ہوتا تو اس کو کیا پتہ چلتا سانپ کیا چیز ہوتی ہے۔ سانپ وہاں قیامت کے بارے میں کہتے ہیں سانپ کیا ہے، بہرحال ایمان تو ہم لے آتے ہیں، ایمان بالغیب تو ہو جاتا، لیکن ہم یہ کیفیت نہیں دیکھ سکتے تھے نا۔ تو اس کا جو ڈر تھا ہمارے مجموع کے اندر، ہمارے اندر جو اس کا رعب، ڈر جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو وہ اس صورت میں یہ ہے کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، تو دنیا کے اندر یہ حالت ہے، تو وہ آخرت کا سانپ جو دنیا میں ایک سانس لیتا ہے تو کوئی چیز ہری بھری نہیں رہتی ہے، تو وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ یہ سانپ کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، لوگ دیکھیں اس کو، عبرت حاصل کریں کہ یہ سانپ بہت کم، اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک سانپ وہاں پر آخرت میں جہنم کے اندر ہوگا، قبر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ عبرت حاصل کرنا یہ بھی فائدے میں شامل ہے نا، کسی چیز سے عبرت حاصل کرنا یہ تو فائدے میں شامل ہوتا ہے، کہ نقصان میں شامل تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا سانپ کا ہونا بھی یہ فائدے میں ہے، اور باقی اور بہت سارے فوائد ہیں کہ دوائیاں بنتی ہیں یا نہیں بنتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو مجھ سے زیادہ شاید کہ آپ بہتر جانتے ہوں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، زمین کی طرح آسمان بھی وہ آٹے کی پیڑی کی طرح نا، بالکل وہ گول سا تھا، پھر اس کو کیا کر دیا، فسواہن سبع سماوات، بس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان، اپنی قدرت سے 7 آسمان ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے علم اور قدرت کے اندر شامل ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے اور ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔